بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 38 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر فخر لودھی. لیکچر نمبر 38 میں ہم نے جو پچھلے لیکچرز میں اپنی جو گفتگو شروع کی تھی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے، اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پر ہی بات ہوگی. ذرا اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے لیٹس گو بیک اینڈ ہیو اے لک ایٹ وٹ وی ڈیڈ لاسٹ ٹائم، اور تاکہ ہمیں ذرا آسانی ہو اپنی بات کو جاری رکھنے میں. پچھلے لیکچر کی ریکیپ کے طور پہ لیٹس لک ایٹ دیٹ سمری. دو تین چیزیں جو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں ٹیسٹنگ کے حوالے سے اس وقت. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر دی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک طرف ہم اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا جو سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے یا سافٹ ویئر بنا ہے کیا وہ اپنی اسپیسیفکیشنز کے مطابق بنا ہے، جو کچھ اسپیسیفکیشن لکھی گئی تھیں کیا یہ سافٹ ویئر اس کے مطابق بنا ہے. سو آر وی بلڈنگ دا پروڈکٹ رائٹ والا جو کوشچن تھا دیٹ واز ویریفیکیشن کا کوشچن. اور ویلیڈیشن کا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ سافٹ ویئر یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر رہا ہے، دیٹ از آر وی بلڈنگ دا رائٹ پروڈکٹ. سو یہ تو بیسک دو چیزیں ہیں، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ یہ دو پیرلل ایکٹیویٹیز ہیں، اور کسی آرگنائزیشن میں یہ دونوں ٹیمز کا ایک ڈیفینٹ رول ہے. دونوں ٹیمز کا آبجیکٹو فرق ہوتا ہے. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے بالکل اپوزٹ ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ والوں نے تو سافٹ ویئر کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، ڈیزائن کرنا ہے، بنانا ہے، پروگرامنگ کرنی ہے. اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی ٹیم نے اس سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس کو تلاش کرنا ہے اس ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے حوالے سے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں وہ ڈیفیکٹس جو سافٹ ویئر میں پیدا ہو گئے ہیں، جو نان کمپلائنس ٹو دوز ریکوائرمنٹس یا یوزر ایکسپیکٹیشنز جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اگر ان سے نان کمپلائنس ہے تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا رول یہ ہے کہ اس نان کمپلائنس کو آئیڈینٹیفائی کرے، ہائی لائٹ کرے، رپورٹ کرے، تاکہ وہ جب یوز سافٹ ویئر کیا جائے اس یوز کرنے سے پہلے ان پرابلمس کو ٹھیک کیا جا سکے، تاکہ ایک زیادہ بہتر کوالٹی کا، اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر بن سکے. تو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو یہ ہے ہائی لائٹ دی بگس اور ڈیفیکٹس دیٹ آر دیئر ان دی سافٹ ویئر. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اسی حوالے سے جو آئیڈینٹیفائی کرنے کے، ایک ہم نے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات کی، ٹیسٹ کیسز کی بات کی تھی پہلے. ایک اچھا ٹیسٹ کیس وہ والا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے جو سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس میں کامیاب ہو. تو اچھی ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ٹیسٹ کیسز لکھے ہیں جن کی probability آف فائنڈنگ ایررز آر مور دین اگر آپ کے ٹیسٹ کیسز ایسے نہ ہوں. سو آپ کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم ایفرٹ کے ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ ڈیفیکٹس یا ایررز جو آپ کے سافٹ ویئر میں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ ایک سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا یہ ایک مین آبجیکٹو ہے. رول کا جہاں تک میں نے بات کی تھی پہلے ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ ٹیم کی، بیسکلی ونس اگین I'll say the same thing کہ دونوں کے درمیان میں ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور ٹینشن کیا ہے کہ ایک نے ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور دوسرا اس کو پازیٹیولی دیکھ رہا ہے. جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اور جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے یہ اس ایفرٹ کو نیگیٹیولی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے خرابی کدھر کی ہے. پہلی ٹیم کی فوکس اس چیز کا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا کیا ہے، ان کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے غلطی کدھر کی ہے، اس غلطی کو پکڑنا ہے، اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو دونوں کے درمیان ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور اگر آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ہی کچھ ممبر ٹیسٹنگ بھی کریں، خود ہی کوڈ لکھیں اور خود ہی ٹیسٹ کریں، تو ایسی ٹیسٹنگ عموماً ناکام ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے بیکاز ان کا فوکس بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ لائف سائیکل فیزز کا بھی ذکر کیا تھا. ایٹ ڈفرینٹ لائف سائیکل فیزز جس طرح ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ریکوائرمنٹ، اس کے بعد ڈیزائن، اس کے بعد ڈیٹیل ڈیزائن، اس کے بعد کوڈنگ، اسی طریقے سے
ہر فیز کے اگینسٹ دیر میں بی سرٹن ٹیسٹنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. تو جب آپ کی کوڈنگ ہوئی تو اس وقت آپ یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد کمپوننٹس کو اکٹھا کیا, موڈیول بنائے, تو پھر سب سسٹم ٹیسٹنگ اور موڈیول کی ٹیسٹنگ. پھر جب موڈیولس کو اکٹھا کیا, سسٹم بن گیا, تو ڈیزائن لیول پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ, اور پھر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ اور یوزر کی ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے. تو اس کی بھی ڈفرینٹ فیزز ہیں, اس کے بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, اور اس کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں ٹیسٹنگ کے بھی. ہر ایک میں ہم مختلف طریقے سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, مختلف ایسپیکٹس کو سسٹم کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس پرٹیکولر اینگل سے, مثلا فار ایگزامپل جب ہم سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم جو ہے, کیا یہ ایگزسٹنگ جو اپلیکیشنس ہیں جب اس کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا تو کیا اب بھی وہ سارا سسٹم چل رہا ہے, پہلی اپلیکیشنز بھی چل رہی ہیں یا نئی اپلیکیشن بھی چل رہی ہے. اسٹینڈ لون تو شاید یہ پہلے ہی چل رہی تھی, آپ نے سب سسٹم جب آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کی تو اٹ واز ورکنگ, لیکن کیا یہ اکٹھا ہونے کے بعد بھی آپس میں ٹھیک طریقے سے, جس طریقے سے انہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اسی طریقے سے بات کرتی ہیں کہ نہیں. اور اس چیز کو ہی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے, کیا یہ ایگزسٹنگ سسٹم کو بریک تو نہیں کر دیتی. یہ ساری چیزیں سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں شامل ہیں. اور پھر جس طریقے سے ہم نے بات کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کی, اینڈ دین دیر آر ادر کائنڈز آف ٹیسٹنگز لائک الفا ٹیسٹنگ اینڈ بیٹا ٹیسٹنگ, جن کے بارے میں ہم نے پچھلی بار تھوڑی سی گفتگو کی تھی. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز پچھلی بار جو ہم نے جس پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کو کیسے افیکٹو بنایا جائے. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے ٹو ریمبر وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ سسٹم کو کمپلیٹلی ٹیسٹ کرنا از ورچولی امپاسبل. اٹ از ناٹ پاسبل بیکاز دا ڈومین از ٹو لارج. اتنی بڑی ڈومین ہے آف ان پٹس کہ تمام سیٹ آف ان پٹس کو نہیں دیکھا جا سکتا, اور اگر آپ دیکھیں گے دین یو وڈ نیڈ انفائنائٹ ریسورسز اینڈ انفائنائٹ ٹائم, اینڈ دیٹ از obviously not possible. سو بیسکلی اس افیکٹو ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ ہم نے کم سے کم ٹیسٹنگ کرتے ہوئے سسٹم کو زیادہ سے زیادہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں ڈیفیکٹس آپ تلاش کر سکیں. اس سلسلے میں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی, جو آخر میں جس چیز پہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اور آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, دیٹ واز ایکولنس پارٹیشننگ یا آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکولنس کلاسز. ایکولنس کلاسز کیا چیزیں ہیں؟ ایکولنس کلاسز آف ٹیسٹ کیسز اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دو ٹیسٹ کیسز اگر ایسے ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک ٹیسٹ کیس ان میں سے کسی ایک ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرے گا یا اسے کوئی ایرر نظر آئے گی تو جو دوسرا ٹیسٹ کیس ہے اسے بھی ایگزیکٹلی وہی ایرر نظر آئے گی, یا اگر ایک ٹیسٹ کیس اس ایرر کو پکڑنے میں ناکام رہے گا, کسی بھی ایرر کو, یعنی کہ وہ سسٹم سکسیسفلی کام کرے گا اس ٹیسٹ کیس کے نتیجے میں جو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے اسے ملے گا, تو بیان ہی اسی طرح کے ریزلٹس دوسرے ٹیسٹ کیس میں بھی ملنے کی پروبیبلٹی ہے. سو اگر دو ٹیسٹ کیسز آپ کے ایسے ہیں, وین یو اینالائز اینڈ یو سے کہ اوکے یہ دو ٹیسٹ کیسز مجھے لگتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ہی چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, ایک ہی ایسپیکٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اگر پہلے نے غلطی پکڑی تو دوسرا بھی پکڑے گا, اگر پہلے نے نہیں پکڑی تو دوسرا نہیں پکڑے گا, دین وی پٹ دیم ان دا سیم ایکولنس کلاس. کیونکہ بیسکلی ونس اگین دی آئیڈیا از کہ اپنی ایرر ڈیٹیکشن کی پروبیبلٹی کو انکریز کیا جائے, اور اگر ہم ٹیسٹ کیسز اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سسٹم کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ول بی ویسٹنگ اے لاٹ آف ٹائم, اور اگر ہم نے پہلے کیس نے اس کو ایرر کو نہیں پکڑا تو بعد کے جو ٹیسٹ کیسز ہیں ان کی بھی ایرر کو پکڑنے کی پروبیبلٹی کم ہو جائے گی, کم سے کم ہے. تو اس میں کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی, گو کہ ہم اس میں ٹائم لگا رہے ہیں, ان کیسز کو بنا رہے ہیں, پھر انہیں ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کے ریزلٹس کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک افیکٹو ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اینالائز کریں اور اس میں ایکولنس کلاسز کو ڈٹرمن کریں اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کیسز تیار کریں. یہ ایکولنس کلاسز کو ڈٹرمن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر میں آپ دہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایکولنس کلاسز جو ہیں یہ دس از اے سبجیکٹو میٹر.
میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پرابلم کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، جس کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اور آپ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. میں جو ایکولنس کلاسز آئیڈینٹیفائی کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایکولنس کلاسز آئیڈینٹیفائی کریں شاید تھوڑی سی فرق ہو سکتا ہے کچھ کامنالٹیز بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینسز بھی ہوں. یہ بیسکلی ایک طریقے سے یہ انالیسس کا فیز ہے. اس میں اپنے ٹیسٹ کیسز کو ڈیزائن کر رہا ہوں، آپ بھی ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے ڈیزائننگ میں مختلف ویو پوائنٹس ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے ایک ہی چیز کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک ہی پرابلم کی ڈفرینٹ ایکولنس پارٹیشننگ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ ایک کافی حد تک سبجیکٹو ایک ایشو ہے، اور اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈز اے لاٹ آن دی ایکسپیرئنس آف دی ٹیسٹر اینڈ کہ کس طریقے سے وہ چیز کو سوچ رہا ہے. بس اتنی بات میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ایکولنس پارٹیشننگ کوئی سائنس اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے، ہمیشہ اس پرابلم کو جب آپ اینالائز کریں گے تو یہی ایکولنس پارٹیشننگ آپ کے سامنے آئیں گے. پچھلی بار ہم نے ایکولنس پارٹیشننگ کے بارے میں اپنی گفتگو چھوڑی تھی، آج میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا. ایکولنس پارٹیشننگ بیسکلی جس طریقے سے ابھی میں نے بات کی کہ ہم مختلف لوگ جو ہیں مختلف اینگل سے اس چیز کو انالائز کر کے ڈفرینٹ پارٹیشنز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پارٹیشنز یا ایکولنس کلاسز جو ہیں وہ اچھی یا بہتر کیسے بنائیں کہ ہماری سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جو ہے وہ افیکٹو ہو، اس کی کوریج زیادہ سے زیادہ ہو، سسٹم کو زیادہ سے زیادہ وہ ٹیسٹ کرے، لیکن ٹیسٹ کیسز کم سے کم ہوں اور ایسے ہوں کہ ہر ٹیسٹ کیس انڈیپینڈنٹلی اس میں پروبیبلٹی بڑھ جائے اس کو کوئی اگر ایرر اس سافٹ ویئر میں ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی. تو آئیں ذرا چلتے ہیں، ذرا کچھ گائیڈ لائنس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مدد کر سکتی ہیں ایکولنس پارٹیشننگ کو بہتر بنانے میں. بیسکلی کسی بھی چیز کو بہتر اور افیکٹو بنانے کا جو پہلا پرنسپل ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں اس میں، یعنی کہ یہ ٹیسٹنگ کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا زندگی سے بھی تعلق ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو بیسکلی اپنی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از اپنی ایکولنس کلاسز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوگی. آرگنائز کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی آرڈر میں لکھ لیا جائے، انہیں کسی طریقے سے کسی ٹیمپلیٹ میں، کسی ایک آرڈر میں، ایک سیکوینس میں، مختلف گروپس کی صورت میں ایک کے بعد دوسرا انہیں لکھ لیا جائے کہ یہ باتیں ہیں ایک ہیرارکیکل فیشن میں، جس طریقے سے آپ کے کلاس کے یا کتاب کے چیپٹرز جو آپ کے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آپ اپنی ایکولنس کلاسز کو بھی اسی طریقے سے سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں اور پھر ان سیکشنز کو ایک ایک کر کے آپ اینالائز کرتے جائیں اور ان کی ڈیٹیل ان میں بھرتے جائیں. تو یہ آرگنائز کرنا یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد اس آرگنائزیشن کے نتیجے میں بیسکلی وٹ یو ول ڈو از یو ول کم اپ ود ڈفرنٹ گروپس آف کورسز. تو بیسکلی آپ کو یہ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیٹرمن وٹ آر یور ڈفرنٹ گروپس آف ٹیسٹ کیسز یا ٹیسٹ سینیریوز آپ کے کون کون سے بن سکتے ہیں. ان گروپس کو آپ نے جو پہلے جو آرگنائز کرنے والی جو بات کی تھی اس ٹیمپلیٹ میں یا جو بھی آپ نے میکانزم اس کو ڈیوائز کیا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ان گروپس کو ایک کے بعد دوسرے اس میں لکھتے جائیے. ایک نہایت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی میں آگے چل کے بھی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ باؤنڈری کنڈیشنز. جو پرابلمز جو ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں وہ باؤنڈریز پہ اکثر لائی کرتے ہیں. سو بیسکلی وٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دا باؤنڈری کنڈیشنز. باؤنڈری کنڈیشنز کیا چیز ہے؟ باؤنڈری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا نارمل کورس جو ہے جہاں پر بریک ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کو ایک ایکسیپشنل طریقے سے سافٹ ویئر جو ہے کسی کنڈیشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہو. فار ایگزامپل لنک لسٹ کی اگر میں ایگزامپل لوں تو اس میں ایک باؤنڈری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ والا کیس جب آپ لنک لسٹ میں کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی لنک لسٹ میں کوئی آپ نے ایلیمنٹ ایڈ نہیں کیا، دیٹ از اے باؤنڈری کنڈیشن. تو پہلا ایلیمنٹ ایڈ کرنا لنک لسٹ میں از اے باؤنڈری کنڈیشن. آخری ایلیمنٹ کے بعد کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا یا پہلے ایلیمنٹ سے پہلے کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا از اے باؤنڈری کنڈیشن. پہلے ایلیمنٹ سے پہلے کوئی ایلیمنٹ آپ ایڈ کریں گے
تو وائی از دیٹ اے باؤنڈری کنڈیشن؟ بیکاز اگر آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ذہن میں یاد ہو ان چیزوں کو، تو پہلے ایلیمنٹ سے پہلے اگر کوئی چیز لنک لسٹ میں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وہ ہیڈ کا جو پوائنٹر ہے یا جو نوڈ اگر آپ نے یوز کیا ہے جو پہلے ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے، اس میں جو ویلیو جو ہے وہ بھی چینج ہوگی، کیونکہ ناؤ اٹ از پوائنٹنگ ٹو اے نیو نوڈ. سو باقی کیسز میں جو ایک نارمل کیس رہے گا، کہیں پر آپ نے درمیان میں آپ نے کوئی ایلیمنٹ ایڈ کر دیا ہے، وہ ہیڈ کی جو ویلیو جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی نارمل کیسز اینڈ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی باؤنڈری کیسز، اور باؤنڈری کیسز کو الگ الگ آپ کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ فارگیٹ انویلڈ انپٹس. انویلڈ انپٹس کون سی ہوتی ہیں؟ مثلا گوئیز کے حوالے سے بڑا ایک کامن سی چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جس میں ڈفرینٹ ویجٹس ہیں جہاں پر آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، بٹ دیر آر سرٹن کنڈیشنز. فار ایگزامپل ایک فیلڈ جو ہے وہ صرف نیومیرک فیلڈ ہے اور دوسرا فیلڈ جو ہے وہ صرف اس میں کیریکٹرز آ سکتے ہیں، آپ کے جو الفابیٹ کے کیریکٹر، اس میں آپ کے نمبرز نہیں آ سکتے. تو دیز آر بیسکلی ٹو لمیٹیشنز. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیسٹ کہ کیا آپ کا فیلڈ جو ہے وہ انویلڈ ان پٹ تو نہیں لے رہا. انویلڈ ان پٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے کیس میں جہاں پر آپ کا نومیرک فیلڈ ہے وہاں پر آپ کے الفابیٹس یا الفا نومیرک کیریکٹرز تو نہیں آپ کو ایکسیپٹ کرنے دے رہا، یا جہاں پر آپ کا صرف الفابیٹس آپ دے سکتے ہیں وہاں پر آپ کے نومیرک کیریکٹرز تو نہیں جا رہے. اسی طریقے سے انٹیجرز اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ اینڈ آل دوز ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. سو یہ انویلڈ ان پٹس کے لیے بھی سسٹم کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ انویلڈ ان پٹ دے دیں تو کیا وہ ایکسیپٹ کرنے دیتا ہے. اگر وہ ایکسیپٹ کرنے دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیسے وہ بیہیو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ آپ کی ڈفرینٹ ایکولنس کلاسز کو ڈٹرمن کرنے میں آپ کی مدد دیں گی. سو بیسکلی ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ یہ 2-3 چیزیں. اپنا سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. ایسے نہیں کہ بالکل ایڈ ہاک طریقے سے جو دماغ میں آیا جس طریقے سے آیا پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس کو ویسے ہی ایکولنس کلاسز آپ نے بنانی شروع کر دیں. کوئی بھی چیز انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی آپ کرتے ہیں یو فرسٹ ہیو ٹو ہیو اے گلوبل ویو. پراپر اس کو آرگنائز کرنے کے بعد اس کو انالیسس کیا جا سکتا ہے. ایک انالیسس جو ہے یہ بالکل ایڈ ہاک قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، کسی ٹیمپلیٹ میں اس انفارمیشن کو لکھنا، کسی سیکوینس میں اس انفارمیشن کو لکھنا، گروپس میں اس انفارمیشن کو لکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کس سیکوینس میں کیا ہے، اس کی مختلف اینگلز کیا ہیں، ایک جگہ پہ ساری آپ اس کو رکھ کے دیکھ سکیں. تو آرگنائزیشن از دا ویری فرسٹ اسٹیپ ان ڈوئنگ اینی کائنڈ آف انالیسس. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی نارمل کورسز آف ایکشن. جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں نارمل جو کورسز ہیں وہ کیا کیا ہے، وہ ان میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، ان کے آپ کو گروپس بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ ایکولنس کلاسز آپ کو نارمل کورسز کے حوالے سے آپ کو نظر آئیں گی اور ان کو آپ کو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا. میں یہ آپ کو ایگزامپل کی مدد سے ذرا ڈیٹیل میں ذرا بتاؤں گا. اور پھر آپ کو باؤنڈریز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کو ہم باؤنڈری ویلیو انالیسس کہتے ہیں. باؤنڈریز پہ، باؤنڈری کنڈیشنز پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کس جگہ پہ یہ آپ کا نارمل کورس آف ایکشن جو ہے یہ بریک کر رہا ہے، کہاں پر آپ کی ایک ایکسیپشن کنڈیشن ہے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے جو عام نارمل کیس سے ہٹ کے ہے. وہ کون کون سی باؤنڈری کنڈیشنز ہیں، وہ ساری باؤنڈری کنڈیشن جو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ الگ سے ایکولنس کلاسز بن جائیں گی. اور فائنلی اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی انویلڈ ان پٹس تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو انویلڈ ان پٹس کے لیے بھی آپ سیپریٹ کلاسز آپ بنائیں گے. آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا سسٹم یہ ایکسیپٹ تو نہیں کر رہا کہ جو ڈیٹا آپ ایکچولی اسے نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے وہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یو ول ٹیسٹ فار آل کائنڈز آف انویلڈ ان پٹس. تو یہ 4 بیسک گائیڈ لائنز ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہتر ایکولنس کلاسز ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس ایگزامپل کی مدد سے میں آپ کو کوشش کروں گا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی. یہ ایگزامپل وہی ہے جو ہم نے پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، جو اسٹرنگس کی ایکویلٹی کو ٹیسٹ کرنے کا جو ایک چھوٹا سا فنکشن تھا. یہ فنکشن کیا ہے، 2 اسٹرنگز جیسے دیے جا رہے ہیں
اور ان دو اسٹرنگس کو یہ ٹیسٹ کر کے یہ چیک کر کے بتاتا ہے کہ کیا یہ ایکول ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے ٹیسٹنگ کے جب شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے بات کی تھی. تو بیسیکلی یہ وہی فنکشن ہے. تو آئیے ذرا چلتے ہیں اس کا اب انالیسس کرتے ہیں اور اس کے لیے ایکولنس کلاسز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وی کین آرگنائز اٹ انٹو 2 ڈفرنٹ گروپس. وہ کون سے گروپس ہیں؟ پہلا گروپ آف کلاسز وہ ہوگی جس میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے, ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے جن کے نتیجے میں ہمیں اس کا جواب ٹرو ملنا چاہیے. وہ اسٹرنگس جو ہمیں برابر ملیں گے اور جواب ہمیں جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے وہ اس کی ٹرو ہے. اور دوسرا کلاس جو ہے وہ ان ٹیسٹ کی ہے جن میں ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے وہ فالس ہے. تو بیسیکلی میں نے اس چیز کو 2 گروپس میں آرگنائز کر لیا کہ میں نے کہا اوکے لیٹس ہیو 2 گروپس جس میں پہلے اسٹرنگس ایکول ہوں گے اور دوسرے گروپ میں ان ایکول اسٹرنگس ہوں گے. آلرائٹ جی, اب ایکول اسٹرنگس میں لیٹ می ٹرائی ٹو اینالائز کہ کیا کیا چیزیں پاسبل ہیں, کس کس طریقے سے مختلف اسٹرنگس جو ہیں میں ٹیسٹ کروں, جو ایکویلٹی کے لیے جن کا ٹیسٹ کروں ان میں کیا ڈفرینٹ کمبینیشنس, کیا ویریشنس ہو سکتی ہیں جن کے لیے مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو وین آئی اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ تو مجھے اس میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. جب ہم اسٹرنگس کی بات کرتے ہیں تو اوکے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیٹس لک ایٹ دس تھنگ کہ کیا یہ سارے لوور کیس اگر ہوں تو کیا یہ اس کو مجھے جواب جو ہے وہ ملے گا. اوکے سو 1 class is when all of these are lower case letters. The second class would be when all of these are uppercase letters. I mean, since there is a slight difference between uppercase and lowercase, and I do not know how this thing is actually implemented, میں ایک چیز ذرا یاد رکھیے کہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ٹیسٹنگ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی اسمپشن کرنا بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اگر آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ امپلیمنٹیشن کرتے وقت انہوں نے یہ ایسے کیا ہوگا اور فلاں فنکشن یوز کیا ہوگا جس میں کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ لوور کیس ہے کہ اپر کیس ہے یا اس طرح کی چیز جو ہے, دین یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ ایکولنس کلاسز اور آپ کی ٹیسٹنگ اچھی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی. تو ہمیشہ آپ اس چیز کو ذہن سے نکال کے آپ اپنے ٹیسٹ کیسز یا اپنے ٹیسٹ کلاسز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کیجیے گا. امپلیمنٹیشن کے بارے میں کم سوچیے. سو بیسیکلی لوور کیسز کا ہو گیا ایک کلاس, پھر اپر کیسز کی کلاس ہو گئی. دین دیر از اے مکس کیس کہ کچھ ایسے اسٹرنگس جن میں کچھ لیٹرز اپر کیس میں ہوں کچھ لوور کیس میں. I mean that can be one logical partitioning. Then we can test for numeric values کہ if this string has all numeric values then we can test for کہ یہ جو string جو ہیں یہ blank ہوں بالکل, جن میں کوئی چیز نہ ہو, خالی spaces ہوں, equal strings. Then we can test for کہ اس میں numeric values اور character values جو ہیں mixed ہوں. And then we can test for کہ یہ اسٹرنگز ایسی ہوں جس میں اسپیشل کیریکٹرز ہوں. تو یہ میرے ذہن میں جب میں نے اس چیز کو انالائز کیا تو دیز ور دا ڈفرنٹ کلاسز دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ, اور آئی تھاٹ کہ اگر میں ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کر لوں گا تو شاید میں اس سے ریلیٹڈ تقریباً 95% 99% چیزیں جو ہیں میں نے کور کر لی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں مس ہو گئی ہوں اس چیز کے باوجود, لیکن یہ بیسیکلی کوشش یہی ہے کہ میں کتنی اس کو ٹیسٹنگ کروں, کتنی میں اس کو کوریج کروں, کہاں پر میں بریک کروں. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس کو کنٹینیوسلی ٹیسٹ کرتا جاؤں ایک لامحدود وقت کے لیے, دیٹ از ناٹ پاسبل. تو مجھے اپنی پارٹیشننگ کرنی ہے کلاسز کی اس طریقے سے جہاں پر میری پرابیلٹی آف فائنڈنگ این ایرر انکریزز. اوکے جی, ایکول اسٹرنگ کے حوالے سے پھر میں دوسرا جو اس میں سیکشن جو بن سکتا ہے کہ پہلا سیکشن تھا 2 equal strings of arbitrary length. Now we have the other section کہ 2 null strings. Basically these are 2 equal strings which have nothing in them, so they are basically null strings. تو یہ میرا again there is a boundary condition here that I am trying to test. یہ جو null والی جو ہے string کے کیس میں since empty ہے, اس کی length 0 ہے, تو یہ میری ایک باؤنڈری کنڈیشن بن گئی. In this particular case, I will test for this particular boundary condition. اب دوسرے سیکشن میں ہم آتے ہیں ان ایکول اسٹرنگس میں.
اب ان ایکول اسٹرنگس میں ونس اگین لیٹس ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ وٹ آر دی ڈفرنٹ تھنگس دیٹ وی کین ہیو. سو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے, اوکے, وی کین ہیو ٹو ان ایکول اسٹرنگس آف سیم لینتھ. اوکے, دین وی کین ہیو ٹو ان ایکول اسٹرنگس آف ڈفرنٹ لینتھ. یہ ہماری دو کلاسز آ گئی. اس کے بعد ہم یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ لیٹس چیک فار کیس سینسٹیوٹی. So in one case we can give lower case letters, and in the second case we can give lower and upper and mixed case letters. So دونوں کو یہ چیک کرنا ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے جس میں ڈفرینٹ لیٹرز آر کیپٹلائزڈ, تو کیا یہ کیس سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈز اٹ چیک کہ یہ دو ڈفرینٹ اسٹرنگس ہیں کہ ان دونوں کو ایک اسٹرنگ کے طور پہ یہ لیتا ہے. یہ کیس سینسٹیوٹی بعض کا یہ کافی امپورٹنٹ ایشو ہو جاتا ہے اور یہاں پر کافی غلطی ہو جاتی ہے. اور پھر میں اس چیز کو چیک کر سکتا ہوں کہ ایک اسٹرنگ اگر میرا نل ہو اور دوسرا ایمٹی نہ ہو تو پھر کیا یہ کمپیریزن پراپر ہوتا ہے, پھر مجھے جواب پراپر ملتا ہے. تو اس کیس میں کیونکہ میرے پاس دو اسٹرنگس ہیں, سو آئی کین ہیو ٹو ڈفرنٹ کلاسز. پہلی کلاس میں پہلا اسٹرنگ از نل اینڈ دی سیکنڈ ون از ناٹ نل, اینڈ ان دی سیکنڈ ٹیسٹ اور سیکنڈ کلاس آئی ول ہیو دی سیکنڈ اسٹرنگ وچ از نل اینڈ دی فرسٹ وچ از ناٹ نل. تو اس طریقے سے میں جب اس کی پارٹیشننگ کروں گا تو میرے سامنے یہ کچھ ایکولنٹ کلاسز یا ایکولنس کلاسز سامنے آئیں گی. تو اس طریقے سے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا فنکشن جو تھا اس کے لیے ہم نے کچھ 13 کے قریب ایکولنس کلاسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی. ونس اگین دو تین چیزیں میں پھر وہی ان چیزوں کو دہرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے چیزوں کو تھاٹس کو آرگنائز کیا. تھاٹس کو آرگنائز کیسے کیا؟ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہم نے کلاسز ڈٹرمن کرنی ہے. تو میرے سامنے دو میجر گروپ نظر آئے. ایک کے کیس میں ایک وہ ٹیسٹ کیسز جس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میرا جواب جو ہے وہ ٹرو آئے گا, اور دوسرا وہ ٹیسٹ کیسز جن میں میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرا جواب فالس میں آئے گا. تو یہ دو مین کیٹیگریز بن گئیں. اب ود ان دوز ٹو مین کیٹیگریز میں نے کچھ نارمل کیسز کو ڈٹرمن کیا, کچھ باؤنڈری کنڈیشنز کو ڈٹرمن کیا. پہلے کیس میں میرے نارمل کیسز کیا تھے کہ میرے پاس جو اسٹرنگس تھے وہ آف آربیٹری لینتھ, اور اس میں پھر میں نے سوچا کہ اپر کیس, لوور کیس, مکس کیس, نومیرک, الفا نومیرک, اسپیشل کیریکٹرز کے ساتھ اسٹرنگس, بلینک والے کیریکٹرز کے ساتھ اسٹرنگس. تو یہ میرے نارمل کیس بنا. اور جو باؤنڈری کنڈیشن تھی وہ کیا بنی کہ ایسا اسٹرنگ جو ایکچولی جس میں کوئی کیریکٹر نہ ہو, دیٹ واز مائی باؤنڈری کنڈیشن. تو یہ میں نے کچھ اس طریقے سے کیسز ڈیزائن کیے, میں نے کلاسز آئیڈینٹیفائی کی. دوسرے کیس میں جہاں پر اسٹرنگس ور ناٹ ایکول, تو اس کیس میں جو مختلف کلاسز میرے سامنے آئیں کہ مختلف لینتھ کے اسٹرنگس, سیم لینتھ کے اسٹرنگ, اس میں کیس سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا انالیسس کرنا, اور پھر فائنلی یہ دیکھنا کہ باؤنڈری کنڈیشن کیا تھی کہ ایک نل ہو اور دوسرا نل نہ ہو. تو اس کیس میں ایک باؤنڈری پہ لائی کر رہا ہے, دوسرا باؤنڈری پہ لائی نہیں کر رہا. تو یہ میری مختلف باؤنڈری ویلیو انالیسز, اور اس طریقے سے میں نے یہ 13 کے قریب مختلف ٹیسٹ ایکولنس کلاسز ٹیسٹ کیسز کے لیے میں نے آئیڈینٹیفائی کی. اب ان ایکولنس کلاسز کے لیے وٹ آر دی ٹیسٹ کیسز دیٹ آئی کین ہیو. سو لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ دا سلائڈ فار دی ٹیسٹ کیسز. اب ہر ایک ایکولنس کلاس کے لیے میں ایک ٹیسٹ کیس لکھوں گا. ایک بار میرے سامنے ایکولنس کلاسز آ گئیں تو ٹیسٹ کیس لکھنا ایک نہایت آسان کام ہے. ٹیسٹ کیس میں ریممبر ٹیسٹ کیس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کیس میں ہم پہلے بات تو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس کس چیز کو ٹیسٹ کر رہا ہے. تو وہی بات ہوگی جو ہماری ایکولنس کلاس میں جو ہم نے بات کی ہے. جو ہم نے ایکولنس کلاس میں لکھا ہے کہ یہ فار ایگزامپل دس از آل لوور کیسز آربیٹری لینتھ اسٹرنگس آف لوور کیس کیریکٹرز. تو یہ ایک ٹیسٹ کلاس ہے. دس از دا ٹیسٹ کیس دیٹ ول ٹیسٹ دس پرٹیکولر کنڈیشن. اور اس ٹیسٹ کیس میں دین آئی ول ڈیفائن کہ میں کون سا ڈیٹا دوں گا اور میری ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہوگی. تو میں یہ اس طریقے سے ڈیٹا دے رہا ہوں کہ یہ فار ایگزامپل یہ لوور کیس میں میں نے کیٹ دونوں اسٹرنگس کے طور پہ کیٹ آپ نے دیا ہے اور مائی ایکسپیکٹڈ ویلیو از ٹرو. دی سیکنڈ از آل اپر کیسز. ان دیٹ کیس میں نے کیٹ تینوں کیریکٹرز کو کیپٹلائز کر لیا CAT, اور دونوں اسٹرنگس کیونکہ میں برابر دے رہا ہوں, ایکول اسٹرنگس دے رہا ہوں,
تو یہاں پر دونوں ایک ہی اسٹرنگ ہوگا اینڈ ونس اگین مائی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از ٹرو. مکس کیس میں میں نے پہلا سی کیپٹل کر دیا اور باقی اے اور ٹی کو لوور کیس رہنے دیا اور ونس اگین دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از ٹرو. نیومیرک ویلیوز میں آئی ہیو 1 2 3 اینڈ 1 2 3 ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از ٹرو. 2 strings with blanks only, so I have a string with 2 blanks and the second string is also with 2 blanks. I mean there is nothing in it, and once again the expected result is true. And then there are these strings where I have characters and numeric values mixed, so I have cat1 and cat1. In this I have 3 characters and 1 numeric value, so once again the expected result is true. اسی طریقے سے جہاں پر میں اسپیشل کیریکٹرز کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوں کیٹ نمبر 1 اینڈ کیٹ نمبر 1, یہ ان دس پرٹیکولر کیس یہ ایک وہ والا کیس ہو گیا. اور دین آئی ہیو 2 نل اسٹرنگس, سو بیسکلی دیز آر دی باؤنڈری ویلیوز جو میں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کی تھی. سو دیز نل اسٹرنگس آبویسلی وی ہیو دیز 2 اسٹرنگس ان وچ وی ہیو نتھنگ, ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از ٹرو. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بار یہ ایکولنس کلاسز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اس کے بعد ٹیسٹ کیس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, پھر آپ کچھ بھی آپ وہاں پر بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ذرا ایک نظر جلدی سے جو دوسری ٹائپ کے ٹیسٹ کلاسز جو دوسرا گروپ تھا ان ایکول اسٹرنگس والا, اس میں میں دیکھ لوں کہ کس طریقے سے میں نے ٹیسٹ کیسز بنائے. پہلا یہ تھا کہ 2 strings of different length. جب 2 strings of different length کی ہم بات کرتے ہیں تو we can have cat and mouse and the expected result is false. Then 2 strings of same length, then we can have cat and dog. Strings, different strings, same length, 3 characters, expected result false. Then we do this analysis for case sensitivity. We have cat and cat. First cat is with capital C, the second cat is with small c. In this case, once again, these two are 2 different strings, اور پھر میرا result is false. And finally, the last 2 where one string is empty, the other one is not empty. So I have this one empty. The first one is empty and the second is cat. In the second case, the second one is empty and the first one is cat. And in both cases, the expected result is false. So آپ نے دیکھا کہ equivalence classes بنانے کے بعد پہلا میرا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ انالیسس کرنا, ان equivalence classes کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ان کو ایک بار جب میں نے بنا لیا تو ٹیسٹ کیسز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے ان ایکولنس کلاسز کے اگینسٹ ٹیسٹ کیسز بن سکتے ہیں. تو ایکولنس کلاسز بنانا ہی ایک سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹنگ کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ آپ نے کون کون سے چیزیں ٹیسٹ کرنی ہیں, کس طریقے سے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے, کیسے آپ ٹیسٹ ڈیٹا دیں گے, کیا کچھ اس میں چیزیں ہوں گی. میں یہ ذرا اس میں کچھ چیزیں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے سامنے نہیں آئی, یہاں پر ہم ایک فنکشن کو صرف ایک ٹیسٹ کر رہے تھے, تو اس میں اس فنکشن میں انویلڈ ان پٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ اسے انویلڈ ان پٹ دینے کی کوشش کریں گے, آپ کے یہ 2 اسٹرنگز ہیں, اگر آپ فرض کریں یہاں پر کوئی انٹیجرز ویلیو آپ پیچھے سے بھجواتے ہیں, ناٹ اسٹرنگز بلکہ انٹیجرز, تو آپ کا کمپائلر ہی وہاں پر پکڑ لے گا اور اس چیز کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسے انویلڈ ان پٹ دے سکیں. تو اس وجہ سے ان دس پرٹیکولر کیس آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ایکولنس کلاس وچ ڈیل ود انویلڈ ان پٹ. سو بیسکلی یہ بہرحال یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ناؤ لیٹس گو بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ کیا یہ جو ہم نے ایکولنس کلاسز بنائی ہیں اس سے ہماری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, کس حد تک کمپلیٹ ہوگی, کتنے ہم اس چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں. ایکچولی جو اگر ہم پچھلی جو ایگزامپل جو ہم نے جہاں سے اپنی ٹیسٹنگ کی بات شروع کی تھی, جو از ایکول اسٹرنگ کا جو شاید 2 لیکچر پہلے کی بات ہو, وہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی, اور وہاں پر جو ایک ہم نے غلط پروگرام دیکھا تھا جو صرف اس کیس میں کہ جہاں پر آپ کے 2 اسٹرنگز ہوں آف ایکول لینتھ, لیکن اگر وہ آخری کیریکٹر ان کا ایسا ہو جو سیم ہو, چاہے باقی سارے کا سارا فرق ہو, اگر وہ آخری کیریکٹر سیم ہوگا تو پھر وہ آپ کو غلط رزلٹ دیں گے, باقی سب کیسز میں وہ آپ کو ٹھیک رزلٹ دے رہا تھا. ان دس پرٹیکولر کیس آئی واز لکی کہ میں نے ایک ایسا مکس کیس کا ایک ایسا کیس بنایا جس میں
جو آخری کیریکٹر جو تھا وہ میرا سیم تھا. دیٹ از کیپٹل لیٹر سے میں سی سے شروع ہوا کیٹ, اور دوسرے کیس میں نے اسمال سی سے شروع کیا کیٹ. یہ دیز ٹو ور ڈفرنٹ اسٹرنگس. سنس ان دس پرٹیکولر کیس آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس کا ریزلٹ فالس آئے گا, لیکن اگر میں یہ بات اپنے یہی ٹیسٹ اپنے وہ پرانے فنکشن پہ کرتا تو اس کیس میں مجھے اس کا جواب ٹرو ملتا اور میں وہ ایرر پکڑ لیتا. لیکن اگر میں نے مکس کیس کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے کیا ہوتا کہ آخری کیریکٹر سیم نہ ہوتا, فرض کریں میں نے سی کو کیپٹل بنانے کے بجائے میں نے ٹی کو کیپٹل بنا دیا ہوتا ہے پہلے اسٹرنگ میں, تو ان دیٹ کیس آئی وڈ ہیو گاٹ دی سیم ریزلٹ, جو ٹرو ریزلٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ جو صحیح ریزلٹ ہونا چاہیے, دیٹ از دیز ٹو اسٹرنگز آر ناٹ ایکول. مجھے جواب بولین فالس مل رہا ہے. دیٹ از کہ اس کیس میں میری وہ ایرر نہیں پکڑی جائے گی. سو آئی کین نیور بی شیور کہ میں کس طریقے سے اس چیز کو ٹیسٹ کروں. لکیلی اگر میں ایک طریقے سے کرتا ہوں تو میں ایرر پکڑ لیتا ہوں, دوسرے طریقے سے کرتا ہوں تو میں ایرر نہیں پکڑتا, حالانکہ یہ وہی میری ایکولنس کلاس ہے. ذرا اس سلسلے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس کی اور بگس کی نیچر کیا ہوتی ہے. سو ذرا ایک نظر اس پہ دیکھ لیں کہ سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے. یہ کچھ لوگوں نے کافی عرصے سے اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کی ہے, اینڈ دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹس جو ہیں یہ کونوں کھدروں میں چھپے ہوتے ہیں. باؤنڈریز کی ہم نے بات کی, باؤنڈری کنڈیشنز پہ یہ بگس چھپے ہوتے ہیں, اور بہت بار آپ کو باؤنڈری کنڈیشنز کے حوالے سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ باؤنڈری کنڈیشنز اس کی کیا ہوں گی. فار ایگزامپل لنک لسٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. اگر آپ کو لنک لسٹ کی امپلیمنٹیشن کا نہیں پتا تو دین پرابلی شاید مشکل ہو آپ کے لیے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک باؤنڈری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پر آپ وہاں پر نوڈ انسرٹ کر رہے ہیں, پہلے نوڈ سے پہلے ایک نیا نوڈ انسرٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک باؤنڈری کنڈیشن بن جائے گی جہاں پر ہیڈ یا ہیڈ پوائنٹر یا ہیڈ نوڈ میں ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اگر آپ کو لنک لسٹ امپلیمنٹ کرنی نہیں آتی دین پرابلی یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دس تھنگ. لیکن اگر آپ کو لنک لسٹ امپلیمنٹ کرنی آتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ لنک لسٹ کیا چیز ہوتی ہے, کیسے یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے, تو شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ دس از اے باؤنڈری کنڈیشن. پوائنٹ میرا صرف اتنا تھا کہ سنس یو ڈو ناٹ لک ایٹ دی انٹرنل ڈیٹیلز آف دا کوڈ, تو کہاں پر اف کنڈیشن لگی ہوئی ہے, کہاں پر ایکسیپشنلی چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے, یو وڈ ناٹ نو. اگر آپ اس فنکشن کو ایز اے بلیک باکس اس کو ٹریٹ کریں گے جو بلیک باکس ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے, فنکشنل ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے, تو پھر شاید یہ جو کونے کھدرے جہاں پر بگس چھپے ہوئے ہیں, یہ جو باؤنڈری کنڈیشنز جو ہیں ڈفرینٹ اسٹرکچرل کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو یہ سافٹ ویئر کی یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ یہ بگس جو ہیں یہ کونوں کھدروں میں چھپے ہوتے ہیں اور گروپس کے طور پہ بنے ہوتے ہیں. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نیچر آف بگس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ چیز ناممکن سی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کمپلیٹ ٹیسٹنگ کر لی ہے, ہم نے تمام باؤنڈری کنڈیشنز کو چیک کر لیا ہے, اور باؤنڈری کنڈیشنز آر دوز کنڈیشنز ویئر یو وڈ فائنڈ موسٹ آف دا ڈیفیکٹس, تو پھر ہم اس چیز کو کیسے بہتر بنائیں. اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے دی تھنگ دیٹ وی ڈو از دیٹ از کالڈ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ. اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کیا چیز ہے؟ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ وہی ہے جس کو ہم وائٹ باکس ٹیسٹنگ کا بھی ہم نے نام دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں وٹ ڈو یو بیسکلی لک ایٹ دی کوڈ, اور اس کے کوڈ کا جو اسٹرکچرل ڈیزائن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو اینالائز کیا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کیسز اس پروگرام کے اسٹرکچر کو کس حد تک ایکسرسائز کر رہے ہیں. ان کونوں کھدروں میں جو آپ جو کارنرز بنا رہے ہیں, دیواریں بنا رہے ہیں, اس دیوار کے کونے میں جہاں پر جو کوڑا پڑا ہے, آپ کو شاید یعنی کہ آپ کا کامن آبزرویشن ہو کہ جو کوڑا جو ہے یا مٹی جو ہے وہ کونے میں اکٹھی ہو جاتی ہے, یہ بگز بھی اسی طریقے سے کونوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی کہ کونے ہیں کون سے, اور کونے آپ کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. جب تک آپ اس اسٹرکچر کو نہیں دیکھیں گے آپ کو کونے نظر نہیں آئیں گے. جب آپ ان کونوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ ٹیسٹ کیسز لکھیں گے
جو ان کونوں کو ایکسرسائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کونوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو کوئی چیز سامنے آئی ہے, آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کونے پہ کیا چیز پڑی ہے, وہ وہاں پر کام یہ ٹھیک کر رہا ہے یا کہ نہیں ٹھیک کر رہا. جہاں پر جوائنٹس لگے ہوں وہاں پر پرابلم ہوتے ہیں, وہاں پر ہی لیکیج ہوتی ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نارمل لائف میں آبزرو کرتے ہیں. سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا. تو یہ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ جو ہے, یہ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ, وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہمیں اس چیز میں مدد دیتی ہے کہ ہم کوڈ کے اسٹرکچر کو انالائز کریں, کوڈ کے اسٹرکچر کو دیکھ سکیں, ان کونوں کھدروں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور پھر ہم ان کو دیکھ سکیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے, جس چیز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں سے کوئی چیز اس سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے ڈفرینٹ اسٹرکچرس کیا ہیں. بیسک اسٹرکچر جو ہیں, ہمارے 4 طرح کے بیسک اسٹرکچر ہوتے ہیں, جس میں ایک تو آپ کی اف کنڈیشن ہے جہاں پر آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بالکل جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سیکوینس ہے کہ ایک کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ اس آرڈر میں ایگزیکیوٹ ہوگی جس آرڈر میں لکھی گئی ہے, اور کسی طریقے سے اس میں کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, تو ایک لینئر قسم کا سیکوینس چل رہا ہے. دین یو ہیو دس اف کنڈیشن جس میں 2 برانچز نکلتی ہیں, ایک ٹرو کے کیس میں اور ایک فالس کے کیس میں. دین یو ہیو کیس کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس جس میں ڈیسیژن ہے وہ اسی طرح کی اف اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ یو ہیو نمبر آف برانچز, 1 سے 2 سے زیادہ برانچز, 3 4 5 جتنے بھی آپ کی کیس میں آپ کی اس میں ڈفرینٹ کیسز آپ کے ہوں سوئچ اسٹیٹمنٹ میں. اور چوتھی بیسیکلی آپ کی لوپ یا وائل لوپ, جس میں آپ کوئی کام کرنے کے بعد آپ واپس اس کوڈ سیگمنٹ کو دوبارہ ریٹیو مینر میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار, حتیٰ کہ جو کنڈیشن جس کے اگینسٹ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کنڈیشن فیل ہو جائے, اور پھر آپ اس لوپ سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ ہم 4 طرح کے کوڈ کے اسٹرکچرز کو دیکھیں گے, اور ان 4 کوڈ کے اسٹرکچرز کے طور پہ ہم پھر اس چیز کو اینالائز کریں گے. یہ 4 کوڈ کے جو اسٹرکچر جو ہیں یہ بیسکلی ہم کسی بھی کوڈ کا ہم ایک فلو گراف بنائیں گے. فلو گراف کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو کچھ یاد ہو, ہم نے بہت عرصہ پہلے ڈیزائن کے وقت ہم نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی, انالیسس کے وقت ہم نے بات کی تھی فلو گراف کی. فلو گراف کیا ہے؟ اٹ بیسکلی جسٹ ٹیلز یو کہ آپ کا ڈیٹا جو کس طریقے سے فلو کر رہا ہے, کنٹرول کس طریقے سے فلو کر رہا ہے. اٹ از ناٹ ریئلی اے فلو چارٹ. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کس کیس میں کدھر جائے گا, ہم سمپلی اپنے نوڈس آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپس آف نوڈس ہیں, یہ سیکوینس ہے, یہ اف کنڈیشن ہے, یہ آپ کی وائل لوپ ہے, یہ آپ کی سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں جو مختلف پیتھس جو نکل رہے ہیں ہم صرف ان پیتھس کے بارے میں بات کریں گے. وی ول ناٹ لک ایٹ کہ کس کیس میں کس پیتھ کو وہ فالو کرے گا. سو بیسکلی یہ ایک بیسک چھوٹی سی بڑی سمپل سی نوٹیشن ہے. لیٹ اس فرسٹ لک ایٹ دیٹ نوٹیشن فار دیٹ فلو گراف, اور پھر اس نوٹیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کی ہم بات کریں گے. تو یہ ذرا سلائڈ پہ اس نوٹیشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو بیسکلی جو ہماری جو 4 طرح کی جو اسٹرکچرس کی جن کی ہم نے بات کی تھی, سیکوینس, اف, کیس اینڈ وائل, تو یہ فلو گراف کی جو نوٹیشن جو آپ کے سامنے ہے یہ انہی 4 چیزوں کو گرافیکلی شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سیکوینس کے کیس میں یو آر سمپلی گوئنگ فرام ون نوڈ ٹو دی ادر. اب اس نوڈ میں یہ دیر کین بی اے گروپ آف اسٹیٹمنٹس جو ساری کی ساری اس پورے سیکوینس میں ہیں. اگر لیٹس سے کہ وی آر سیئنگ کہ آپ کی یہ 10 اسٹیٹمنٹس ہیں, 1 2 3 4 5 سے لے کے 10 تک, اور یہ اس میں کسی طرح کی کوئی کنٹرول فلو کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک کے بعد دوسری نے ایگزیکیوٹ ہوتے جانا ہے, تو یہ ساری کی ساری ہم ایک نوڈ میں اس کو لمپ کر دیں گے, ایک نوڈ اس کا بنا دیں گے. اس کے بعد یہ اٹ ول گو فرام ون نوڈ ٹو دی ادر. سو دیٹ از بیسکلی سیکوینس. اسی طریقے سے جو اف اسٹیٹمنٹ ہے, اس اف اسٹیٹمنٹ میں یہ جو پہلا جو نوڈ لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از دیٹ اف کنڈیشن. اس اف کنڈیشن کے نتیجے میں یا تو کنٹرول آپ کا ایک طرف چلا جائے گا یا دوسری طرف چلا جائے گا. تو دیر آر 2 paths, 2 different nodes جہاں پر یہ جا سکتی ہے اف کنڈیشن کے نتیجے میں. ان نوڈس پہ ونس اگین 10 اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, 50 ہو سکتی ہیں, ایز لانگ ایز دے آر آل سارٹ آف سیکوینشل اسٹیٹمنٹس. ان ساری کی ساری کو آپ نے ایک نوڈ میں لمپ کر دیا. جب وہ اپنا کام ختم ہو گیا تو دین یو گو ٹو دی اینڈ آف دیٹ اف اسٹیٹمنٹ. سو 2 مختلف طریقوں سے
آپ اف اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ پہنچ گئے. تو یہ بیسیکلی اسٹرکچر ہے اف اسٹیٹمنٹ کا. کیس کا اسٹرکچر بالکل اس سے ملتا جلتا ہے, سوائے اس کے کہ کیس میں وی ہیو اے نمبر آف ڈفرنٹ برانچز, ناٹ جسٹ ٹو. اف کے کیس میں 2 ہوتی ہیں, کیس میں جتنے بھی آپ کے ڈفرنٹ کیسز ہوں اتنی ہوں گے. اور فائنلی وی ہیو دس وائل اسٹرکچر, جس میں بیسکلی آپ ایک طرف تو جب وہ وائل کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یو گو آؤٹ آف دی وائل لوپ, جو آپ کو یہ تیسرا نوڈ رائٹ پہ نظر آ رہا ہے. ان دیٹ کیس یو ول گو ٹو دیٹ, ادروائز آپ یو گو ٹو دی نیکسٹ نوڈ, اپنا کام ختم کرنے کے بعد یو کم بیک ٹو دی فرسٹ نوڈ, اینڈ دین یو گو ٹو دی نیکسٹ نوڈ, اپنا کام ختم کرنے کے بعد کم بیک ٹو دی فرسٹ نوڈ, انٹل یہ جو آپ کی جو کنڈیشن فیل ہو جائے, اور پھر یو گو آؤٹ آف دس وائل لوپ. سو یہ بیسکلی یہ وائل لوپ کا اسٹرکچر ہے. یہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے یہاں پر آپ, کہ ہم جب کنٹرول فلو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ادروائز آپ اپنے پروگرامز میں یا جو فلو چارٹ وغیرہ میں جو دکھائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ وین یو جمپ فرام ون فنکشن ٹو دی ادر, دوسرا فنکشن جب کال ہوتا ہے, ان دیٹ کیس آلسو یہ ایک طرح سے کنٹرول فلو دوسرے فنکشن میں جا رہا ہے. جب ہم یہاں پر کنٹرول فلو کی بات کرتے ہیں, جب ایک فنکشن کو اینالائز کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اس جو فنکشن کی کال ہے اس کو ایک سیکوینشل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از ون اسٹیپ ان دیٹ ہول سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس. سو اس میں ہم اپنا کنٹرول دوسری طرف نہیں لے کے جائیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے دوسرا فنکشن نہیں شو کرنا, ہم صرف اس ایک فنکشن کو اینالائز کر رہے ہیں, اور اسی کو ہم اس کے اسٹرکچر کو اینالائز کر رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کہاں کہاں کونے کھدرے ہو سکتے ہیں, کہاں پر کارنرز بنے ہوں گے, کہاں پر ہمیں اپنی نظر دوڑانے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کنٹرول فلو کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دوسرے فنکشن میں نہیں جا رہے, صرف اس فنکشن کی طرف ہمارا فوکس ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوپ کے کیس میں دیر میں بی مینی ڈفرنٹ کائنڈس آف لوپس, جس طریقے سے فار لوپ ہے, ڈو وائل لوپ ہے, اسی طریقے سے تو لوپ کو لکھنا مختلف طریقے سے پاسبل ہے. یہ جو وائل لوپ جو ہے, یہ تمام طرح کی لوپس کو بیسکلی جو بھی لاجک ہے وائل لوپ میں لکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی دوسری طرح کی لوپ ہو, فار ایگزامپل فار لوپ ہو, تو اس کا بھی آپ اسی طریقے سے ایک کنٹرول فلو کا اسٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں. یا ڈو وائل کی لوپ ہو, اس میں آپ بھی اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ وائل کے بعد آپ نے نیکسٹ اس پہ جانا ہے, یا وائل سے آپ نے واپس پہلے نوڈ پہ آ جانا ہے. تو اس اسٹرکچر کو چینج کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. بیسکلی یہ 4 ہی اسٹرکچر ہیں جن کو آپ کو یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی. اب اس جو اسٹرکچر کی جو ہم نے نوٹیشن دیکھی تھی, یہ 4 جو مختلف چیزیں تھیں, لیٹ us ٹرائی ٹو یوز دیٹ نوٹیشن ٹو بلڈ اے فلو گراف فار اے ببل سارٹ پروگرام. ببل سارٹ پروگرام بڑا سمپل سا پروگرام ہے, آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے. اس کے اسٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے لیے ہم فلو گراف بناتے ہیں, اور پھر ہم اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سو بیسکلی اس الگوریدم میں, یہ جو ببل سارٹ کا الگوریدم ہے, دیر از دس وائل لوپ باہر, اس کے بعد اس وائل لوپ کے اندر دیر از ون فار لوپ, اور فار لوپ کے اندر ایک اف کی اسٹیٹمنٹ ہے. سو ہم اس کو اسٹرکچر کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ جب یہ وائل لوپ پہ آتا ہے, دس از آور نوڈ نمبر 1, تو یہاں پر ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے. اس کے بعد کچھ سیکوینس میں اسٹیٹمنٹس ہیں جو سارٹیڈ از اکول ٹو ٹرو اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد یہ جو فار لوپ ہے دیٹ بیکمز دا سیکنڈ نوڈ, کیونکہ یہاں پر ونس اگین ایک ڈیسیژن ہو رہا ہے, اور ڈیسیژن کیا ہے کہ یہ فار لوپ اس وقت تک چلے گی جب تک i کی ویلیو n-1 سے چھوٹی ہے. تو ان دیٹ کیس ہمارا یہ کنٹرول چلا جائے گا نوڈ نمبر 3 پہ, دیٹ از ان سائڈ دس اف اسٹیٹمنٹ. اف اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ اگر یہ اف اسٹیٹمنٹ از ٹرو دین وی ایگزیکیوٹ دس نوڈ نمبر 3, اور اگر اف اسٹیٹمنٹ از فالس دین وی کم بیک ٹو وی اسکپ دس اف اسٹیٹمنٹ. یہ جو کنڈیشن اف اسٹیٹمنٹ میں ہے, اف دیٹ از فالس, پھر وی کم ٹو دس پوزیشن جو میری نوڈ نمبر 4 ہے, دیٹ از آؤٹ سائڈ دس اف اسٹیٹمنٹ. اور اس اف اسٹیٹمنٹ میں جو فار لوپ, اس کے وہیں پر فار لوپ بھی ختم ہو رہی ہے, دیٹ ول بی مائی نوڈ نمبر 5, کہ جہاں پر اینڈ آف فار لوپ میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, کیونکہ فار لوپس جب ختم ہوگی, بالکل ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آئی ول گو بیک ٹو نوڈ نمبر 1 بیکاز دیٹ از مائی اینڈ آف وائل لوپ آلسو. تو اس طریقے سے
جب وائل لوپ میں یہ جو سارٹیڈ کی کنڈیشن جو ہے، یہ جب مجھے کنڈیشن یہاں پر فالس ملے گی، تو ان دیٹ کیس آئی ول کم بیک ٹو دی اینڈ آف دس پروگرام اور دی الگورتھم دیٹ از نوڈ نمبر 6. تو میرے پاس جو مختلف جو پیتھس جو بنے یا مختلف جو میرا فلو گراف جو بنا وہ یہ ہے کہ فرام 1 آئی کین گو ٹو 6 اور فرام 1 آئی کین گو ٹو 2, فرام 2 آئی کین گو ٹو 3, فرام 3 آئی گو ٹو 4, 2 سے آئی کین گو ٹو 4 اور 4 سے آئی کین ایدر گو ٹو 2 اور گو ٹو 5. یہ فور جو تھا آپ کی وہ فور لوپ جہاں پر ختم ہو رہی ہے. 5 پہ جب آ گیا تو 5 ٹیکس می بیک ٹو 1 بیکاز دس از وہ وائل لوپ آپ کی ختم ہو رہی ہے. 1 پہ اگر میرا جو ہے کیس جو ہے وہ کنڈیشن فالس ہو گئی ہے تو آئی گو ٹو 6, ادروائز آئی اٹریٹ تھرو دس لوپ اگین اینڈ ریپیٹ دا پروسیس. سو بیسکلی یہ میرا فلو گراف بن گیا. یہ جو فلو گرافس جو ہیں یہ بیسکلی آپ کی اسٹرکچرل ٹیسٹنگ یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ اور بڑا یوزفل ٹول ہیں. تو فلو گراف سے ہم اپنا اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کے لیے انالیسس کریں گے اور پھر ہم مختلف اسٹرکچرس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس بات کو انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. اس وقت